फाइनेंस टीम को, जिन्होंने इतनी सख्त कोरोना वायरस के बाद और जैसे हमको पाकिस्तान की हालत मिली थी, जिसको मैं कहती हूँ ब्लैक इकॉनमी, और उसके बाद जो ब्लैक लिस्ट में फैटफ में हमको डाला गया, एक बहुत ही बुरी हालत में हमें इकॉनमी मिली थी, जो कि सब जानते हैं। वो मैं फिगर्स यहाँ दोबारा नहीं बोलूँगी बिकॉज बार बार रिपीट करना भी मोनोटनी हो जाएगी। सो इस बात पे मिस्टर हफीज़ शेख साहब और उनकी टीम हमाद अज़हर को सेकंड टाइम कंसेक्टिव देने के ऊपर मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं इसको, जो ये हमारा 2020-21 जो बजट है, मैं इसको पीपल फ्रेंडली बजट कहती हूँ और गरीबों का एहसास का बजट कहती हूँ। मैं इसे क्यों कहती हूँ कि मैंने ये हिस्टोरिकल अभी फैक्ट्स भी निकाले और इंटरनेशनल कुछ एजेंसी और न्यूज़पेपर्स ने कहा कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 68 इयर्स के बाद इस बजट ने रिसेशन को अवॉइड करने के लिए ये बजट दिया है, डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए बजट दिया है। सो जिसके बाद में मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, जिन्होंने इतनी सख्त क्या कहते हैं ऑपोजिशन को, जो कि बिल्कुल फैक्चुअल बात कभी नहीं इधर यहाँ पे की, झूठ पे झूठ ज़्यादा बोलते, इल्ज़ामात की और ज़ातियात की सियासत करते रहे। बकौल मौलाना क्या कहते हैं, बकौल तारिक जमील साहब, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान एक उजड़े बाग का माली है। एंड यकीनन ये बात उनकी बड़ी सच है कि उजड़े बाग जब मिला, उसके साथ हमको कोविड भी मिल गया, और उसके साथ उन्होंने जिस तरह इस कोविड को संभाला थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ एहसास, आई वुड लाइक उस सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखें कि जिस तरह प्रोग्राम दिए गए, मिसाल के तौर पे एहसास के शेल्टर होम से शुरू किया, फिर उन्होंने कोविड-19 के राशन का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, फिर सेहत कार्ड साथ दे दिया है। जब ये लोग बोलते रहे कि कैसे सेहत का फाइट करेगा, कोविड-19 के फंड्स के साथ उन्होंने सेहत कार्ड बहुत पहले भी दिए हुए थे। इसी तरह सेहत कफालत प्रोग्राम दिया और रोज़गार प्रोग्राम दिया। इसी तरह हमने देखा कि कोविड-19 को किस तरह हमारी हुकूमत ने एक बैलेंस तरीके से गरीबों को, पिसे हुए लोगों को संभाला, जिसके बिना पर मैं कहती हूँ कि इनको खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए। अब मैं आऊँगी जी आपकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि देखें हमको इस बात पे अपोजिशन ये क्यों नहीं सोचती कि जो हम लोग कब से सफ़र कर रहे हैं। हमने शुरू किया, आप देखिए 2005 का एक हमारे पास ज़लज़ला आया, उसमें हमें कितना नुकसान हुआ। 2010 का हमारे पास फ्लड आया, उसमें कितना हमें लॉस किया। उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर किया, उसमें हमने तकरीबन $100 बिलियन हमने लॉस किया। और साथ ही जो इनकी इकॉनमी थी जो इन्होंने हमको दी थी, जो कि बिल्कुल ज़ीरो, कोई रिजर्व्स नहीं थे, ज़ीरो क्या कहते ट्रेड था, उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह की जो पेश किया है, डेफिनेटली बहुत इससे पता चलता है कि कितनी स्टेबिलिटी थी माइंड की कि जिन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्शन लूज नहीं होने दी और पाकिस्तान के लोगों को डायरेक्शन में डाले रखा। अब थोड़ा सा जी मैं बात ये करना चाहूँगी, वैसे तो मैंने बहुत और बातें करनी थी पाकिस्तान के बारे के जो बजट दिया था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलेगा और फिर मैं रह जाऊँगी। आई वुड कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो कि मुझे बहुत अरसे से बॉदर करता रहा। वो ये था जी कि ख्वाजा साहब जो अभी प्रेजेंट नहीं है, काश के वो इधर होते तो हम उनसे पूछते। वो जी सबसे पहले पीटीआई वुमेन को बहुत ऐसी लैंग्वेज के साथ एड्रेस करते रहे कि जो कि हम मुनासिब नहीं लगता यहाँ पे फ्लोर पे, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, और वो हमें इस्तेमाल करते रहे। फिर वो कहते थे कि धरने की खवातीन को, फिर वो कहते थे बाहर नहीं अंदर आके बोलो। जब हमारी खवातीन अंदर आके बोलने लग गई तो फिर उनको कहने लगे कि इनको वर्बल डायरिया है। उसके बाद इन्होंने एक और बात जो कि बहुत तकलीफ दे है, इन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, अभी ये सारे ऑपोजिशंस खड़े होके हमारी हुकूमत को ही कहते हैं कि तुमने कोरोना फैलाया,
میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب وہاں کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے تو یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کیوں کہہ رہے تھے کہ حکومت زیادتی کر گئی اور نکمی ہے، نالائق ہے، کیونکہ وہاں سے اسٹوڈنٹس نہیں لا رہی ہے، اور ہماری حکومت ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ ایسی وبا ہے کہ یہ آگے جہاں آج اگر اللہ معاف کرے 1 لاکھ سے زیادہ اگر ہو چکے تو اس وقت زیادہ ہو چکے ہوتے اگر وہاں کے اسٹوڈنٹس ہم آ جاتے. لیکن چائنا کی ہمارے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس الحمدللہ انہوں نے کافی ریکور کر چکے، لیکن انہوں نے کوئی سیاست، کوئی سٹون انٹرن نہیں کیا جس سے انہوں نے بہت ہی بری سیاست کھیلی اس کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ ایک اور بات بھی تھرو آؤٹ، آپ 13 مئی کی ابھی 2020 کی ذرا سپیچز نکالیں، جتنے بھی آگے بینچز میں بیٹھتے وہاں پیپلز پارٹی سے لے کر فرنٹ سیٹرز یہاں تک، وہ یہ کہتے رہے کہ پرائم منسٹر نے، حکومت نے کیا کہتے ہیں، میڈم صاحب وائنڈ اپ پلیز. سر پلیز ابھی یہ دیکھیں یہی کہتی مجھے بولنے دے سر، آج میں نے بولنا ہے، بس تھوڑا سا آپ صبر میڈم کریں صاحب سر، تھوڑا سا صبر کیجئے بس، جسٹ I'll take 5 minutes, I'll finish 5 it off. منٹس نہیں جو وائنڈ اپ کریں. یا I'll finish it off. سر اس کو کہتے کہ کووڈ-19 کی پالیسی کیا ہے، تو ان کو میں یہ پالیسی میں لے کر آئی ہوں کہ جو کہ میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ ہیلتھ اسلام آباد سے نکالی ہے، جو کہ دی گئی تھی 7 مارچ 2020 کو، اور اس پہ یہ ساری پالیسیز لکھی، میں ان کو بول نہیں سکتی ہوں. ایوری پریپیئرڈنیس اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر پوری پالیسی دی گئی تھی جس پہ ابھی تک عمل درآمد ہو رہا ہے اور بہت سارا ہو چکا ہے. تو ان پہ مجھے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ادھر آ کے کہتے رہے کہ کووڈ-19 کی پالیسی کیا ہے. سو میری ریکویسٹ ان سب سے کہ پلیز کائنڈلی یہ میں پرنٹ آؤٹ نکال کے لائی ہوں، یہ میرے سے لے لیں، اگر ان کو تکلیف ہے یہ ذرا بھی کھول کے پڑھ نہیں سکتے. تھینک یو. اس کے بعد میں لاسٹلی ایک اور بات پہ آؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 پہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک. سر جب کرونا شروع ہوا تھا تو وی ہیڈ 2 لیبارٹریز. آج ہمارے پاس 170 لیبارٹریز ہیں وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. سو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس 2 لیبارٹریز کیوں تھی، پہلے کیوں نہیں تھی زیادہ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے لیبارٹریز کیوں نہیں دی وائرس کو اور ایپیڈیمک کو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. پھر ہمارے پاس جب ہم نے کووڈ آیا only 500 ٹیسٹ were available a month. 500 ہم ٹیسٹ کر سکتے تھے جب کووڈ آیا. تو پھر ابھی ہمارے پاس ہم نے یہ کیپیبلٹی کر لی کہ 1.2 ملین ٹیسٹ ا منتھ ہم کر رہے ہیں، جو کہ ایبسولوٹلی کبھی پہلے ریکارڈ میں نہیں آیا. پھر دیر ور اونلی جب ہم کو یہ پتا چلا میڈم وائنڈ اپ پلیز. سر ختم 2800 وینٹیلیٹرز تھے جو آج ہم نے 6000 وینٹیلیٹرز کر لیے. یہ پوچھیں کہ پچھلی حکومت نے اتنے وینٹیلیٹرز کیوں نہیں رکھے، ہیلتھ کے اوپر کیوں نہیں سپینڈ کیا. لاسٹلی سر کہ ابھی ہم ان کو 1200 آکسیجن بیڈز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں سون، ابھی ودن 2 ویکس میں انشاءاللہ تعالیٰ. سو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ 70 ایئرز میں ابھی تک ہیلتھ کے اوپر کسی نے خرچ نہیں کیا. تو اب ان رولرز کو اور خرچ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے تو یہاں ہم کو کہتے کہ نہیں ہے، تو ان کو کھانسی ہوتی ہے تو سر یہ لندن چلے جاتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں ڈائریا ہوتا ہے تو دے گو ٹو آر، تو یہ ہمیں بات کرتے ہیں. تو وبل ڈائریا کیا ہم کو ہے یا ان کو ہے؟ سر لاسٹلی آخری کہنا چاہ رہی ہوں. پھر اس کے بعد سر ہم پی ٹی آئی کی ویمن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایکسیڈنٹل کو چیئرمین بلاول کو آئندہ سے ہم سب ایکسیڈنٹل کو چیئرمین کہیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی بہت بات کی ہے کہ یہ پاکستان کا بجٹ پاکستان کے لیے نہیں، جو ریسنٹ 2020-21 بجٹ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو جو منی لانڈرر ہیں، جن کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، جو کہ اسٹریچر تک بھی اپنے مریضوں کو نہیں پہنچا سکتے ہاسپٹلز میں، اور جو شکریہ کہ سر لاسٹلی پلیز سر تھینک یو، اگر آپ دے دیں مجھے اپنا سر کرنے لیں دیں کیونکہ میں نے پھر مجھے موقع نہیں دیں. پھر اس کے بعد سر ان کے سارے جتنے بھی ہیں خرچے باہر ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ ان کے لیے واقعی ان کے لیے بجٹ نہیں ہے. سو باتیں، اور پھر عمران خان کے اوپر ان کی بڑی باتیں چلتی ہیں. ان کو صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بجٹ نہیں ہے، تو اس بات سے ہی کر لیں کہ اس لیڈر کی عمران خان پرائم منسٹر کی نیت دیکھیں کہ اس کی نیت کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز ریڈیوس ہو کر امپورٹ بل ریڈیوس ہو گئے. سو مایوسی سے پہلے ایک اور بات انہوں نے سر کی تھی
جس پہ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کھڑے ہو کے یہاں پہ کہتے رہے ہوپ نہیں ہے، ہوپ نہیں ہے. آج وہاں پہ جو لاڑکانہ سے وہ ہماری جی. جو تھیں میڈم وائنڈ سر اپ. پیپلز پارٹی سے، وہ کہتی ہوپ نہیں ہے. تو سر ہوپ جو ہے نا ہم نے مسلمان لوگ ہیں، اور یہ پاکستان مسلمان لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہے، اور یہاں پہ ہم Thank کسی you. کو نہیں کہہ سکتے Thank کہ you. آپ ہوپ نہیں ہے. یس سر، ان کے لیے میں کہوں گی بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لاسٹلی سر، کہ جو ایک اور میں نے سب لاسٹلی کہہ رہی جو کبھی نہیں سر، ڈیفینس بجٹ کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. دو باتیں صرف کروں گی کہ Thank you اگر جی. ان کو Thank اعتراض you. ہے ڈیفینس بجٹ کے اوپر، سر 27 فیبرری کا بھول گئے ہیں کیا؟ اس کے بعد 2019 کا واقعہ بھول گئے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر یہ ڈیفینس کے بجٹ اگر ہمارے اکوپ نہ ہوتے ہمارے سولجرز، تو آج عزت سے اور فخر سے یہاں کھڑے ہو کے نہ کہہ رہے ہوتے کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی اور اس کے جہاز نیچے کیے. سو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوجی جوان Thank نہتے you. لڑے، بازو کے ساتھ لڑے، Thank you. تو ٹھیک ہے بجٹ کم کر دیں. Thank you. تھینک یو Thank سو you. مچ. میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی کا سٹاف جس ہمت کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ